سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم ورلڈ کمزور ہے، مسلم ورلڈ اکیلی رہ گئی ہے اور ایران کیا اکیلا ہے؟ بالکل ایران اکیلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمیشہ سے پراکسیز پہ بلیو کرتا رہا ہے۔ ایران کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیشہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو رہی ہے، جنہیں ایران اپنے مزاحمتی گروپ کہتا ہے، جس میں لارجلی حزب اللہ، حماس اور ہوتھیز ہیں۔ حزب اللہ آپ کو پتہ ہے موجود ہے لیبنان کے اندر، حماس جو تھی وہ غزہ کے اندر تھی، اور ہوسیز جو ہیں وہ یمن کے اندر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں گروپس انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، اور ایران کی جو فارن پالیسی ہے اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ مسلمان دنیا سے لارجلی مطابقت نہیں رکھتے۔ دیکھیں ایران ایک شیعہ ریاست ہے، اور شیعہ ریاست ہونے کے ناطے جو سعودی عرب ہے وہ وہابی برانڈ آف اسلام کو پریکٹس کرتا رہا، اور دونوں ممالک ماضی میں دونوں ممالک ماضی میں ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے رہے، اور آئیڈیالوجی جو ہے اس کو اپنی ایکسپورٹ کرتے رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں 70s 80s میں کولڈ وار کے زمانے میں پاکستان بھی بیٹل گراؤنڈ رہا ایرانین اینڈ سعودی آئیڈیالوجی کا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ ماضی میں آپ نے سیکٹیرین کانفلکٹ بھی دیکھے، اور جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ یہاں بھی خراب رہے۔ سو ایران اینڈ سعودی عربیہ کہ فارن پالیسی گولز ڈیفرنٹ ہیں، پولیٹیکل سٹرکچر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایران کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آیت اللہ خامنائی ہیں، ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے، اور وہ ایک شیعہ اسکول آف تھاٹ ہونے کی وجہ سے یا تو شیعہ ممالک کم ہیں، اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ انفلوئنس اور اثر نہیں رکھتے اب، اور پراکسیز کمزور ہو چکی ہیں۔ ترکیے کو آپ دیکھیں، ترکیے کے اپنے انٹرسٹ ہیں سیریا کے اندر، اور ایران کے انٹرسٹ ترکیے میں ڈیفرنٹ تھے۔ اب ترکیے سمجھتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ دوبارہ سیریا کے اندر بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک حکومت جو ہے جو آئی ہے، گو کہ وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کے سابق کمانڈر تھے، اور اب ان کو حکومت دے دی گئی ہے، لیکن ترکی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری وہاں پہ سے ہو جائے گی۔ سعودی عرب کا میں نے بتایا آپ کو کہ سائلنٹ ہے اور ماضی میں ایڈورسری رہا ہے، لیکن اب انہوں نے چائنا کی مدد سے ایک ریپروشما جو ہے وہ کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ جو ریپروشما ہے، اس ریپروشما کے کچھ دیر بعد ہی ایران کے اوپر حملہ ہو جانا، کہ اس کے اوپر بھی بہت سارے کویسچن مارک لگتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ اس وقت اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے، اس میں پاکستان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی پاکستان اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی سوچ رکھتا ہے، نہ اپروچ ایسی رکھتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کانفلکٹ کا حصہ ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اس کانفلکٹ میں نہ تو جائیں گے، نہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے یہ، اور نہ ہی ظاہری بات ہے OIC کا اور ایران کا کسی مسلم ورلڈ کے ساتھ کوئی الائنس ہے۔ سو اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ یہ ایک ایران کی اپنی جنگ ہے، یہ کسی اور کی جنگ نہیں ہے۔ اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ایران اب اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں کسی قسم کی بھی معافی جو ہے وہ کسی پلیئر کو نہیں ملے گی۔ اور دوسرا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے اس نے اپنی جو سپریمیسی برقرار رکھنے کے لیے، اس نے اپنی سپریمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے اس خطے کے اندر بہت دیر ان پراکسیز کا استعمال کیا۔ امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز کو مسلسل اور کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جس میں امریکہ اپنی مرضی کے ساتھ چیزوں کو مینج کرتا رہے، امریکہ اپنی مرضی کے ساتھ جو سچویشن کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اور اسی وجہ سے بھی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر ایران نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو وہ سزا دیں گے جو وہ یاد رکھیں گے۔ تو یہ ایک ایران کے اکیلے ہونے کی وجہ، ایران کا پولیٹیکل سٹرکچر، ریلیجس سٹرکچر، ایران کی اپنی فارن پالیسی کو اور اپنی سیاست کو اور اپنے ماڈل کو دنیا میں ایکسپورٹ کرنا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اور اس لیے وہ ایک لمبی چوڑی جنگ جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی آج ایران یہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پتہ چلے گا کہ ایران کی کیا لاجک ہے جو اس کے سامنے آ رہی ہے۔ ایران
ایک اکنامک ملک تو تھا ہی، اکنامک سے مراد اس کی سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی کسی حد تک تھی کہ وہاں پہ سیلف سفیشینٹ تھا، آئل ہونے کی وجہ سے، گیس ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل اپارٹائڈ تھا اس کی وجہ آج پتہ چل رہی ہے کہ ایران بالکل اکیلا ہے، اور ایران کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ایران فائٹ بیک کر سکے۔ اسی لیے اب باتیں ہو رہی ہیں رجیم چینج کی، اسی لیے اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اب فیوچر جو ہے وہ چینج جو ہے ہونے والا ہے اس خطے کا۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، سعودی عرب، ترکی ہے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امریکہ کو کنونس کریں کہ وہ ایران کے اندر یہ رجیم چینج کی کوشش نہ کرے۔ اس سے جو ہے وہ لیبیا، سیریا، عراق اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کیونکہ ایران کا نیبرنگ کنٹری ہے، تو پاکستان ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک یہ اس سے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر۔ اور دوسرا، پاکستان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم یہ ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک ہمارے بارڈر کے اوپر ہمارے ایک ایسا رجیم آ جاتا ہے جو پرو اسرائیل رجیم ہو، جو پرو اسرائیل حکومت ہو، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف پاکستان کے بھارت ہو، دوسری طرف پرو اسرائیل رجیم ایران کے اندر ہو، تو ظاہری بات ہے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے ظاہری بات ہے پاکستان متاثر ہوتا ہے، لیکن ایران کے اکیلے ہونے کی وجہ آج دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران بیسیکلی اپنے فارن پالیسی اور جو سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے اکیلا ہے، اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کی وجہ سے اکیلا ہے، اور اس کی جو اپروچ ہے وہ صرف اور صرف ایک انتہائی انٹرنل اپروچ تھی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں زیادہ تر انہی چیزوں میں رہنا ہے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ وہاں پہ کلرجی ہے، ریلیجس لیڈرشپ ہے، اور وہ ریلیجس لیڈرشپ جو ہے اس نے ایک لانگ ٹرم اپروچ اڈاپٹ کی ہے، جس میں وہ نہ تو کسی کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح رابطے رکھتے ہیں، اور وہ صرف اپنی ہی مرضی کے ذریعے اپنے نظام کو چلا سکتے ہیں۔ سو اس لیے ایک پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اینڈ مورل سپورٹ تو ان کو ملتی ہے، بیونڈ دیٹ ان کو کچھ اس طرح نہیں ملتا۔ سو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے، جو کہ کہیں نہیں جا رہا۔ سو یہ ایک چیلنج جو ہے وہ رہے گا۔ لگتا یہ ہے کہ ایران فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کی جو لونلی نیس ہے شاید یہ اس کو کبھی مجبور کرے کہ وہ اپنی فارن پالیسی کو چینج کرے، اپنے نظریات کو وہیں رکھے جہاں وہ ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ اپنے رابطے پراکسیز کے علاوہ بھی بنائے۔ تو یہ ایک آپشن نظر آتی ہے۔